خدا نے اسے چن لیا ہے جو دنیا کے نزدیک کمزور ہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام پہلا باب 26ویں تا 31ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، تم اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے زور آور، بہت سے شریف نہیں تھے، بلکہ دنیا کے نزدیک جو حماقت ہے خدا نے اسے چن لیا تاکہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور دنیا کے نزدیک جو کمزوری ہے خدا نے اسے چن لیا تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور دنیا کے نزدیک جو کمینگی اور حقیری اور جو کچھ ہیچ، اور خدا نے اسے چن لیا تاکہ جو کچھ ہے اسے ہیچ کر دے، تاکہ کوئی بشر خدا کے حضور فخر نہ کرے، لیکن تم اسی کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت، صداقت، پاکیزگی اور مخلصی ہے، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہو، فخر کرنے والا خدا پر فخر کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 33 جماعتی جواب۔ وہ امت مبارک ہے جس کو خدا نے چن لیا، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، وہ امت جس کو اس نے اپنی میراث کے لیے چن لیا ہے۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی نوع انسان پر اس کی نگاہ ہے۔ جماعتی جواب۔ وہ امت مبارک ہے جس کو خدا نے چن لیا۔ دیکھو، خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، ان پر جن کی امید اس کی شفقت پر ہے، تاکہ ان کی جانوں کو موت سے چھڑائے اور قحط میں ان کو صحیح و سالم رکھے۔ جماعتی جواب۔ وہ امت مبارک ہے جس کو خدا نے چن لیا۔ ہماری جان خداوند کی منتظر ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے، سو ہمارا دل اس میں شادمان ہے، ہمارا توکل اس کے قدوس نام پر ہے۔ جماعتی جواب۔ وہ امت مبارک ہے جس کو خدا نے چن لیا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 25واں باب 14ویں سے 30ویں آیت۔ تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، کسی آدمی نے ایک اور ملک کو جاتے وقت غلاموں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا۔ ایک کو 5 قنطار دیے، دوسرے کو 2، تیسرے کو 1، ہر ایک کو اس کی لیاقت کے موافق دیا، اور سفر کو روانہ ہوا۔ جس کو 5 قنطار ملے تھے وہ فوراً گیا اور ان سے لین دین کر کے 5 اور کما لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، لیکن جسے 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا قنطار چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان غلاموں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جسے 5 قنطار ملے تھے وہ 5 قنطار اور لے کر حاضر ہوا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 قنطار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار غلام، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ اور جسے 2 قنطار ملے تھے اس نے بھی حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تو نے 2 قنطار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 قنطار اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک
اور دیانتدار خادم، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ تب وہ بھی جسے ایک کنتار ملا تھا حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے آقا، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے، جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ پس میں نے ڈرتے ہوئے جا کر تیرا کنتار زمین میں چھپایا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست غلام، تو جانتا تھا کہ میں نے جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ بس چاہیے تھا کہ تو میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر جو میرا ہے سود سمیت لے لیتا۔ بس اس سے یہ کنتار لے لو، اور جس کے پاس 10 کنتار ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کسی کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراط ہوگی، مگر جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ اور اس نکمے غلام کو باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پسنا ہوگا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔